مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ، قراء حضرات، خطباء کرام، اساتذہ کرام، معاونین و منتظمین، ہدیہ تشکر ہے سب کی بارگاہ میں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس کامیابی اور کامرانی پہ کہ الحمدللہ تعالی بطفیل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 بچے اور 3 بچیاں قرآن پاک کے حفظ سے مشرف ہوئی اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو حامل قرآن بنائے، جیسے حافظ قرآن بنایا، اب ان کو حامل قرآن بنائے۔ تبرکاً قرآن کریم کی چند آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو وقت زیادہ نہیں ہوا، میرے اصول کے مطابق رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ تہجد کے لیے بھی اٹھیں گے اور فجر کی نماز بھی آپ جماعت سے ادا کریں گے، اور اللہ توفیق دے، کیونکہ پچھلی رات تہجد کے لیے اٹھنا جسم پہ تو مشقت ہے، رب فرمت و اقوام و قیلا، سچے پکے قول قرار تہجد کے وقت ہوتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ تعالیٰ اہالیان کراچی کی تباہی میں تھوڑا سا انقلاب پیدا کرے کہ رات کے پہلے حصے کی بجائے پچھلی رات اٹھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں، درود و سلام کی چاشنی چکھیں، پھر سوئیں تو مدینہ بھی سامنے ہو اور مدینے والا بھی سامنے ہو۔ میرے اور تمہارے پیارے نبی، سب پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی، اگرچہ وہ ساری رات سویا رہا، میں مدینے والا ضامن ہوں، اس کے لیے لکھواؤں گا کہ میرا یہ امتی ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا۔ ویسے تو وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز جماعت سے ادا کرنا قریب و واجب ہے۔ میرے تمہارے پیارے نبی، رحمت کی جان، ان پہ لاکھوں درود کروڑوں سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مصلی پہ غلام کو کھڑا کروں، ادھر جماعت شروع ہو، میں علاقے میں پھروں، جو مسلمان کہلاتا ہے اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو لہذا رات میں جلدی اگر پروگرام شروع ہوں، جلدی ختم ہوں، تو تہجد گزاروں کے لیے بھی سہولت
اور نماز فجر جماعت سے ادا ہو، یہ بھی سہولت۔ پھر جہاں فجر کی نماز ادا کی جائے وہیں ذکر اذکار تلاوت قرآن میں رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، اشراق کا وقت ہو جائے 2 یا 4 رکعت نماز اشراق وہیں ادا کرے جہاں فجر پڑی۔ میرے تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج تام تام تام، پورے حج کا ثواب ہے، پورے حج کا ثواب ہے، پورے حج کا ثواب ہے۔ 1 لاکھ کا خرچہ حج ہوتا ہے، پتہ نہیں حج قبول ہو یا نہ ہو، حلال کی کمائی یا حرام کی۔ اگر فجر جماعت سے ادا ہو، وہیں ذکر اذکار میں رہے، ضامن تاجدار مدینہ سرور سینہ باعث اطمینان و سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہیں اشراق ادا کرے۔ 3 تاکیدوں سے فرمایا حج تام تام تام، پورا حج ہے، پورا حج ہے، پورا حج۔ اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن کا پڑھنا رب کا حکم ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیسے چشتی صاحب تجوید و ترتیل سے قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اور رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ اسی ترتیل سے پڑھا جائے، تجوید سے پڑھا جائے، صحیح معنی مخارج ادا ہوں۔ جیسے کہ الحمدللہ بچوں اور بچیوں نے اساتذہ کی محنت سے اچھے انداز میں قرآن پڑھا، اللہ ان سب کو حامل قرآن بنائے۔ خصوصاً خواتین کے لیے اس آیت کو پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم کا حکم ہے اذا قرئ القرآن، حضرات تو چپ چاپ سن رہے ہیں، خواتین اور بچوں کی طرف سے مہر سکوت نہیں، ان کے لیے قرآن کا واسطہ اور کلام الہی کے حوالے سے رب کا ارشاد پیش کر رہا ہوں۔ خلاق کائنات نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، کان لگا کے توجہ سے قرآن سنو، وانصتوا، رب کا حکم ہے قرآن میں، اور چپ رہو۔ اگر چپ رہ کے توجہ سے قرآن سنا، رب کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دی جائیں۔ اگر خواتین و حضرات چاہتے ہیں ایک چند لمحات ہم پہ رب کی رحمت برسے، ہماری جھولیاں رحمت سے پر ہو جائیں، تو مہربانی فرما کر خاموشی سے اور توجہ سے اللہ کا قرآن سنیں تاکہ رب کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو ناظم اچھا کہے، نئے الیکشن کے انداز سے۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو نائب ناظم اچھا کہے، ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو بریگیڈیئر اچھا کہے، یا جنرل اچھا کہے، یا گورنر اچھا کہے،
ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو. ایک وہ اچھا جس کو صدر اچھا کہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو داتا گنج بخش لاہوری اچھا کہیں. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی، غوث سمدانی قندیل نورانی، عارف سمدانی رضی اللہ عنہ جس کو اچھا کہیں، وہ کتنا اچھا ہوگا. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ مظلوم کربلا امام حسین اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو امام العاشقین، امام الصادقین والصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اور وہ کتنا اچھا ہوگا جس کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اور وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. پھر وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خسرو خوباں سیاح لامکاں عزیز مصر سمدیت مالک مملکات ہدیت امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین امام الانبیاء سید المرسلین سیاح لامکاں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اس کی اچھائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. میرے تمہارے پیارے نبی مدینے کے تاجدار نے کسے اچھا فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں اچھا وہ ہے، تم سب میں بہتر وہ ہے، تم سب سے افضل وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے وہ سب سے اچھا ہے. جس پہ نبی پاک کی مہر خیریت لگی ہوئی ہو اس میں شر نہیں ہو سکتا. وہ اچھا ہی اچھا ہے. اللہ تعالی خواتین و حضرات کو قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام اور میم اور. الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا الف پڑھو 3 حرف پڑھے گئے، لام کہو 3 حرف آ گئے، میم کہو 3 حرف آ گئے، یہ 9 حرف بن جاتے ہیں. الف لام میم کے پڑھنے سے 90 نیکی ملتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جب وہ بچہ یا بچی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو رب کی رحمت کے فرشتے کو رب حکم دیتا ہے لکھ بچہ جنتی، والدین جنتی، استاد بھی بہشتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار قرآن پڑھے لیمون کی طرح یا سیب کی طرح ہے، خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا. اگر ایمان ہے قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال
کھجور کی طرح ہے، کھاؤ تو ذائقہ اچھا ہے، قرآن پڑھتا تو مہک آتی، کھجور میں خوشبو نہیں، چاشنی مٹھاس ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھے مگر ایماندار نہ ہو، بد مذہب بد عقیدہ ہو، قرآن پڑھے، اس کی مثال ریحان کی طرح ہے، اس کے پتے کھاؤ تو کڑوے ہیں چونکہ بد مذہب ہے، سونگھو تے خوشبو ہے، چونکہ بد مذہب تھا اور قرآن پڑھتا تھا، بے ایمان تھا اور قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے سے خوشبو تو آ گئی مگر ذائقہ اچھا نہیں ہوا۔ اور جو ایماندار بھی نہ ہو اور قرآن بھی نہ پڑھے، اندرین کی طرح اس کی مثال ہے، بدبو بھی ہے، ذائقہ بھی اچھا نہیں۔ سب قرآن پڑھنے نہ پڑھنے والے تمام قسموں کو میرے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا۔ عقیدہ بھی صحیح ہو پھر قرآن پڑھے، لذت بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ آج کل تو مشینری دور ہے، اہل و عیال کے لے جانے لے آنے کے لیے چھوٹا مزدہ بھی ہے، بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، تجارت کے لیے جہاز بھی ہیں۔ اس وقت زمانہ نبوی دنیاوی میں عرب شریف کے ملک میں مستورات خواتین کے آنے جانے کے لیے اونٹ کام آتا تھا، اور مال تجارت کے لیے اونٹ کام آتا تھا۔ میرے رب کریم نے، تمہارے رب کریم نے، میرے تمہارے رب نے، پالنہار نے قرآن میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، انسانوں غور نہیں کرتے کہ میں نے اونٹ والے جانور کو کتنا قدرت کاملہ سے پیدا کیا، کتنا میری کاریگر اس میں چمک رہی ہے۔ رب فرماتے غور کرو، آؤ سب مل جل کے غور کریں۔ تھوڑا سی غور کی لائن میں دے دیتا ہوں۔ اگر اونٹ کھڑا رہتا تو بچوں کا بٹھانا، خواتین کو پر بٹھانا مشکل ہو جاتا، یہ بیٹھ جاتا ہے، خواتین کو اٹھاتا ہے، مال اس پہ لادا جاتا ہے آسانی سے۔ اصولی طور پہ کوئی بیٹھے اس پہ وزن رکھو، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑے ہوئے وزن اٹھائے آسان ہے، بیٹھ کے وزن اٹھے پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اس جانور کے لیے یہ آسان کر دیا، یہ بیٹھ کے وزن اٹھاتا ہے پھر آسانی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جنگل میں سے کئی دن سفر کرنا پڑے، بر بیابان پہاڑی علاقہ جہاں پانی نہ ہو، تو اللہ کریم نے اونٹ کے اندر پانی کی ٹینکی بنائی ہے، جس سے یہ پیاس بجھاتا رہتا ہے، کئی دن تک اسے پانی نہ ملے، یہ جنگل کا بیڑا آرام سے چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ کانٹے کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے، 10-15 من تک وزن اٹھاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ مہار رسی پکڑ کے آگے چلے، کہاں 7-8 سال کا بچہ، کتنا طاقتور جانور، اللہ نے اس کو تابع کر دیا۔ یہ تھوڑا سا میں نے غور کرایا، رب فرماتا اونٹ میں غور کرو، کتنا قدرت کاملہ سے میں نے اسے پیدا کیا۔ چونکہ عرب کے لوگوں کو اس وقت جب مشینری دور نہیں تھا، یہ اونٹ والے جانور بے حد پسند تھے۔ ایک دن میرے اور تمہارے آقا و مولا رؤوف رحیم ہادی برحق عقل کل صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ غلاموں سے پوچھا، اے میرے غلاموں، ہر روز صبح کو اٹھو اور وادی عقیق تک جاؤ، جس کے کلومیٹر بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، مدینے سے بالکل قریب ہے، کہ مدینہ منورہ سے وادی عقیق تک روزانہ صبح کے وقت جاؤ،
اور ایک اونٹنی کے مفت مالک بن جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اہل مدینہ صحابہ نے عرض کی آقا بے حد پسند ہے، وہ جانور جس پہ خواتین سوار ہوں، ہمارے مال برداری کے کام آئے، بوجھ اٹھائے، خرچہ کم ہو، مفت ملے، اور اونٹ کی بجائے اونٹنی ملے، نسل کے بڑھنے کا امکان ہے۔ آپ نے دل کی بات جان لی، بے حد پسند ہے اور مفت ملے۔ میرے تمہارے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل مدینہ صحابہ، صبح کو اٹھو، وادی عقیق تا جاؤ، 2 اونٹنیوں کے مفت مالک بن جاؤ، یہ بات تمہیں پسند ہے؟ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بے حد پسند ہے۔ فرمایا 3 اونٹنیوں کے روزانہ صبح کو مفت مالک بن جاؤ، 4 کے 5 اونٹنیوں کے مفت مالک بن جاؤ، پسند ہے؟ عرض کی بے حد پسند ہے۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے غلاموں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، روزانہ 1 اونٹنی کے مفت مالک بننے سے بہتر یہ ہے صبح کو قرآن کریم کی 1 آیت کی تلاوت کرو۔ 2 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے یہ بہتر ہے کہ صبح کو قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھ لو۔ 3 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے بہتر یہ ہے کہ صبح کو قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھ لو۔ 5 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے بہتر یہ ہے کہ الگ صبح قرآن کریم کی 5 آیات کی تلاوت کر لو۔ اس وقت کم از کم 1 اونٹ کی قیمت 20,000 روپیہ لگائیں تو 5 اونٹوں کی قیمت 1,00,000 روپیہ۔ تو ایک مسلمان کو اللہ صبح رزق حلال سے 1,00,000 روپیہ ملے، میرے تمہارے نبی نے فرمایا 1,00,000 کو ٹھوکر مار دے، قرآن کی 5 آیتوں کی تلاوت کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مال ہمیں قبر میں کام نہیں دے گا، سورۃ ملک سے پیار کرو، ہر رات ہر دن پڑھو۔ میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں ہی المنجیہ، سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یہ نجات دلانے والی قبر، نجات دلانے والی سورت ہے۔ جب تک قبر کا عذاب دور نہ ہو جائے یہ سفارش سے بس نہیں کرتی۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھ لو 10 ختمات قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ زلزال کو 2 مرتبہ پڑھ لو، میرے نبی نے فرمایا 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ کافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کو، قل ہو اللہ احد والی سورت کو 3 دفعہ پڑھو، پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا معوذتین کو پڑھو، یہ سحر اور جادو کا توڑ اس میں موجود ہے، شر سے بچ جاؤ گے، جنوں کی حفاظت بھی اس میں ہے، شیطانوں سے تحفظ بھی اس میں ہے، سحر اور جادو کا توڑ بھی اس میں ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پڑھ کے دم کر کے سویا کرو، تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تمہارے بال بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرت بلال کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی حفاظت پہ مقرر کیا کہ جنگ سے غنیمت کا مال ہمارے قبضے میں آیا، اس کی دیکھ بھال کرو، رات کو پہرا دو، کوئی چور نہ لے جائے۔ تو حضرت بلال پہرے پہ ہیں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ اشتباہ ہو رہا ہے، واللہ اعلم بالصواب، ایک صحابی کو مقرر کیا، پہرا دے رہے ہیں۔ رات کو ایک شخص آیا، چوری کرنے لگا، تو حضور کے صحابی نے پکڑ لیا کہ یہ غنیمت کا مال ہے، میں حفاظت کے لیے مقرر ہوں، تجھے نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا غریب ہوں، نادار ہوں، بھوک فقر و فاقہ نے تنگ کیا، اس لیے چوری کرنے کے لیے آ گیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے نبی کے پاس نہ جلاؤ، میری مار پٹائی نہ ہو، غریب اور فقیر پہ ترس کرو۔ تو صحابی نے چھوڑ دیا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے،
تو حضور نے فرمایا، غیب دان نبی نے فرمایا، رات کے مخفی حالات کو جاننے والے نے فرمایا، بِإِذْنِ اللَّهِ بِعَطَاءِ اللَّهِ، عالم ما کان ما یکون نبی نے فرمایا، یا ابا ہریرہ کیف فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا حال سنا۔ ابھی پہنچے ہی تھے، میں نبی نے پہلے پوچھا، رات والے قیدی کا حال سنا؟ صحیح بخاری شریف، رات والے قیدی کا حال سنا؟ عرض کی آقا ایک شخص آیا، غنیمت کا مال چوری کرنے لگا، میں نے قابو کر لیا، پوری طاقت سے وہ نہ چھوٹ سکا، منت سماجت کی، غریب نادار ہوں، تو رحمت اللہ عالمین کا غلام ہے، مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ رات نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، غلط وعدہ کیا، آج رات پھر آئے گا۔ پچھلی رات کا حال بھی بیان فرما دیا، آنے والی رات کا بھی حال بیان فرما دیا، آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں چکنا ہوشیار رہا کہ حضور کا فرمان سچا ہے، آج ضرور آیا، ضرور آئے گا۔ آیا، مال لینے لگا، ابو ہریرہ نے خوب مضبوطی سے پکڑ لیا، میں نہیں چھوڑتا تجھے، حضور کے پاس لے جاؤں گا، پچھلی رات تو نے وعدہ کیا تھا نہیں آؤں گا، پھر پہنچ گیا چوری کے لیے۔ اس نے غریب ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، مجبوری سے آیا، مہربانی کر چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں آؤں گا۔ رحمت اللہ عالمین کے غلام کو ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ جب ابو ہریرہ مسجد نبی میں پہنچے فجر کی نماز کے لیے، میرے تمہارے پیارے نبی نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے قیدی کا حال سنا؟ میں نے کہا تھا نا آئے گا، آیا تھا؟ جی حضور آپ سچے ہیں، بے شک آیا تھا، مال چرانے لگا، میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، طاقت استعمال کی، مجھ سے نہ چھوٹ سکا، میرے قبضے سے نہ جا سکا، پھر منت کی، میں نے ترس کیا، اس نے کہا پھر نہیں آؤں گا، تو میں غلط کہا اس نے، آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات میں تیار تھا، حفاظت کر رہا تھا، وہی آیا، مال چرانے لگا، پھر میں نے پکڑا، میں نے کذاب، جھوٹے وعدے کرتا ہے پھر آ جاتا ہے، کہتا نہیں آؤں گا، میں تجھے نبی کے پاس لے جاتا ہوں، تیری خوب پٹائی ہوگی، تیرا ہاتھ کاٹیں گے، تو اس قابل ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے، تو کیوں چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا ترس کر مجھ پہ، میں نہیں آؤں گا۔ اگر میری بات پہ اعتبار نہیں کرتا، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ورد بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کر، نہ میں آؤں گا، نہ کوئی چور آئے گا، نہ کوئی جن آئے گا، تیرا مال محفوظ رہے گا، آؤں گا تو چوری تو نہیں ہو سکے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وظیفہ ملتا ہے تجھے چھوڑ دیتا ہوں، بتا وہ کون سا ورد ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کرو، مال بھی محفوظ، آل و عیال بھی محفوظ۔ تو میں نے اس سے یہ وظیفہ سیکھا، اس کا میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو پہنچے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ داستان ہے۔ فرمایا تھا تو جھوٹا، مگر آیت الکرسی کی شان میں اس نے جو کچھ کہا سچ کہا، اس سے جان و مال محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا 3 رات تو اسے پکڑتا رہا، ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضور میں نہیں جانتا، وہ واقف نہیں تھا۔ فرمایا یہ شیطان تھا، یہ بڑا شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہہ دیا کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا، میرے چیلے حملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن پاک کے ظاہری برکات ہیں، باطنی برکات اس سے بھی قیامت کے دن نوری فرشتوں کی صف میں بیٹھے گا، اور والذی یتطاعتو، جس کی زبان رک جاتی ہے، الفاظ صحیح نہیں ادا کر سکتا، غمگین وہ بھی نہ ہو، تلاوت وہ بھی نہ چھوڑے، لہو اجران، اس کو 2 ثواب ملیں گے،
ایک قرآن کی تلاوت کا، دوسرا زبان کے رکنے کا بھی اسے ثواب ملے گا، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ اور ماہر قرآن جو ہے وہ تو نوری فرشتوں کی محفل میں بیٹھے گا۔ جب یہ حفاظ، یہ بچے اور بچیاں اور ان کے استاد قاری صاحبان جب خدا کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گے، اللہ فرمائے گا بشیر احمد چشتی صاحب، قراء حضرات، حافظ قرآن بچے اور بچیاں، تم قرآن پڑھتے تھے، لوگ سنتے تھے، میں اللہ چاہتا ہوں تم قرآن پڑھو، میں خدا سنتا ہوں۔ جب یہ بچے اور بچیاں قرآن پڑھیں گے، یہ پہلی آیت ختم کریں گے، اللہ فرمائے گا بہشت کے پہلے درجے پہ آ جاؤ۔ دوسری آیت ختم کریں گے، فرمائے گا بہشت کے دوسرے درجے پہ آ جاؤ۔ جب تیسری آیت ختم کریں گے، رب فرمائے گا تیسرے درجے پہ آ جاؤ۔ جب والناس تک پہنچیں گے، 6606 آیتیں ہیں اور اسی طرح بہشت کے درجے ہیں۔ اللہ فرمائے گا والناس تک مجھے قرآن سنانے والے بچے بچیاں حافظو، جنت کے آخری درجے پہ آ جاؤ۔ آگے نہ میرا قرآن ہے، نہ میرے پاس جنت کا کوئی درجہ ہے، تم آخر درجے تک پہنچو۔ یہ عظمت قرآن کے عنوان سے چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ تو آپ کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، تو جہاں بھی ہم درس قرآن دیکھیں گے، بچے اور بچیوں کو وہاں سے قرآن پڑھائیں گے، ہم یہ فرق نہیں کریں گے کس مکتبہ فکر کا مدرسہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، بس قرآن کی عظمت ہے، ہم نے قرآن پڑھانا ہے، جہاں مرضی آئے پڑھا لیں۔ اس کے متعلق بھی میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں، قرآن ضرور پڑھائیں، قرآن ضرور پڑھائیں، مگر یہ دیکھیں آپ بچے اور بچوں کو قرآن کس سے پڑھا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے تمہارے نبی نے فرمایا فانظروا، پہلے غور سے دیکھا کرو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو، امن تاخذون دینکم، دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کسی بے دین سے تو دین نہیں حاصل کر رہے، جو خود بے دین ہے تمہارے بچوں کو کیا دین سکھائے گا۔ تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا استادوں کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے۔ مزید عرض کروں حضور، ہر قرآن پڑھنے پڑھانے والا اچھا نہیں ہوتا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ میرے تمہارے نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سنیے، حضور نے فرمایا جو قرآن کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجے گا۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، صاحب قرآن سے پیار نہیں، صاحب قرآن سے محبت نہیں، صاحب قرآن پہ حملے کرتے ہیں، صاحب قرآن کے کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر قرآن پڑھیں تو میرے نبی کا فرمان موجود ہے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صحیح بخاری شریف، میرے تمہارے نبی نے فرمایا میں قرات کی سند دیتا ہوں کچھ افراد کو، یقرؤون القرآن، بڑی تجوید ترتیل سے قرآن پڑھیں گے، دل کہے گا پورے قرآن کی کیسٹ لے لیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا قرآن موتیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو قاری بشیر احمد صاحب سند دیں، ایک ہے جس کو قاری غلام رسول صاحب سند دیں، ایک وہ قاری بچہ اور بچی جس کو قاری عبدالباسط سند دیں۔ وہ قاری کتنا اونچے قاری ہوں گے جن کو میرے نبی سند دے رہے ہیں کہ یقرؤون القرآن، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے دل موہ لیں گے، مگر قرآن پڑھیں گے، قرات میں کوئی شک نہیں، مگر لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کی زبان پہ ہوگا،
گلے سے نیچے دل میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صاحب قرآن کی عظمت کے منکر ہوں گے، ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا۔ میرے تمہارے نبی کا سچا فرمان صحیح بخاری شریف، ایسے قرآن کے قاری، ایسے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یمرقون من الدین کمروق السم من الرمیہ، جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، وہ قرآن پڑھ اور پڑھا کے اسلام سے فارغ ہوں گے، اسلام سے خارج ہوں گے۔ نبی کو سچا مانتے ہو؟ اپنے نبی کے فرمان پہ 100% یقین ہے؟ تو لہذا ہر قرآن کے مدرسے کو اچھا سمجھ کے بچے داخل نہ کرنا، پہلے یہ دیکھنا کہ صاحب قرآن سے اس کی عقیدت کیا ہے۔ قرآن میں آئے من اللہ نور، وہ آیت کو نہ مانے پھر قرآن پڑھے تو قرآن لعنت نہیں بھیجے گا۔ قرآن میں آیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو سورج بنایا، چاند بنایا، شب کو انہی سے روشنی، دن کو اسی سے روشنی، شب کو انہی سے چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ پھر جو نبی کو نور نہ مانے، پڑھے سراجم منیرا، اعتقاد نہ رکھے، ایسے قرآن پڑھنے پڑھانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، پھر قرآن میں یہ پڑھے لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے نبی تم نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ جو کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، اس کا ایسا پہ ایمان کیسے ہوگا؟ نبی اللہ فرماتا تم نکالو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم، قرآن اے میری قوم جو کچھ گھر میں کھا کے آئے ہو بتا سکتا ہوں، جو چھپا کے آئے ہو بتا سکتا ہوں۔ عیسیٰ میرے نبی کے مقتدی ہیں اور حضور کے امتی بننے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کو تو قوم کے پیٹ کا حال بھی معلوم ہے، جو گھر میں کھایا چہار دیواری میں وہ بھی معلوم ہے، جو چھپا کے رکھا وہ بھی معلوم ہے۔ پڑھے نبی کا کلمہ، پڑھے قرآن، پڑھائے قرآن، اور کہے نبی کو پتہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو پتہ نہیں کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے یا نہیں۔ پڑھے قرآن، نبی کی شان کا انکار کرے، ایسے سے قرآن پڑھاؤ گے تو بچے کیا فائدہ پائیں گے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسوں کے متعلق نبی فرما گئے جو قرآن پڑھیں اور صاحب قرآن کی شان نہ مانیں، ان سے قرآن نہ پڑھاؤ، یہ اسلام سے فارغ، ایمان سے خارج ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے میری امت، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ کون سی 3 چیزیں یا رسول اللہ؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حب نبیکم، پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو مجھ نبی کی محبت سکھاؤ، میرے عشق کا درس دو، میری محبت ان کے رگ و ریشے میں ہو، پہلے میری محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ وحب اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، حسنین کی محبت کا درس دو، ملکہ جنت کے عشق و محبت عظمت کا درس دو، فاطمہ الزہرا کی عظمت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ بتلاوت القرآن، پھر قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کی تعلیم کو میرے نبی نے، تمہارے نبی نے تیسرے نمبر پہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی محبت حکم دیا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ تو حضور کی محبت کیسے سکھاؤ گے؟ بچوں میں بیٹھ کے یہی کہو گے نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی عاجز بندہ، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ یاد باللہ، نبی کو کل غیب ہے نہیں باقی رہا کچھ، اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم جانوروں کو بھی ہے، اسی سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر نبی کی محبت بچوں کو سکھانی ہے تو گھر میں بیٹھ کے بچے اور بچوں کا کہنا ہمارے نبی اتنا احسن
اجمل اکمل تھے کہ دنیا کا سورج حضور کے چہرے سے نور کی بھیک مانگتا تھا۔ ابو ہریرہ صحیح بخاری شریف، ہمارے نبی اتنا حسین و جمیل تھے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں چاند آسمان پہ کھلا ہوا تھا، مدینے کا چاند بھی چادر پہن کے بیٹھے تھے، میں بار بار رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں اور آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، واللہ جابر صاحب نے کہا مجھے اللہ کی قسم لا وآسن عندی من القمر لیلۃ البدر، چاند کی روشنی کم تھی، نبی کے چہرے کا نور زیادہ تھا۔ ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرو، پھر قرآن کی تعلیم دو، پہلے نبی کی عظمت سکھاؤ، نبی کی محبت کا درس دو۔ ہمارے نبی اتنا حسین و جمیل تھے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ حضور کی والدہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو جنا، خارج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا جس سے میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور شام کے محلات کو دیکھا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لے گئی پرورش کے لیے، اس سے پہلے ہم رات کو چراغ جلاتی تھیں، لیکن جب میں نبی کریم کو لے آئی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے تاجدار مدینہ اور سراج منیرہ کو لے آئی ہمیں رات کو چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے گھر میں نبی کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ فقط میرا گھر کیا، میری جو پڑوسنیں تھیں ان کے گھر میں نبی کے نور شعاع مارتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے گلیوں کوچوں سے، یا اللہ فی الجدر، دیواروں پہ نبی کے جسم کے انوار چمکتے تھے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت سی رہی تھی، سوئی گر گئی، میں نے تلاش کی، اندھیری رات تھی، مجھے سوئی نہ ملی، حضور نے قدم رکھا، جب حضور نے قدم رکھا انوار کی بارش ہوئی، میں نے سوئی تلاش کر لی۔ امام ابو نعیم نے فرمایا حلیہ میں اینما حلا بے بکعتن ادا تلک البکعت بنور ہی، حضور جہاں قدم رکھتے تھے خطے روشن ہو جاتے تھے۔ مولانا روم نے فرمایا اہل نور و بیت نور و بلد نور، جائے کے آمد محمد کرد نور، جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ بھی روشن ہو جائے۔ اگر نبی کو دیکھ لیتا، نبی کی نورانیت حسن و جمال کا انکار نہ کرتا، پوچھ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہ آپ نے جو دیکھا کیسا پایا؟ فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملہ کا ما آسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھاں جاڑیاں۔ مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نیند میں کئی دفعہ حضور کو دیکھا اور جالی مبارک کے پاس جاگتے ہوئے نبی کریم کو دیکھا۔ بمبئی میں میلاد کی تقریر میں نبی کو خود دیکھا اور سارے مجمع کو نبی کی زیارت کرائی۔ ان سے پوچھو حضور کیسے ہیں؟ تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، آلے کے حسن و ادا کی قسم۔ بچوں کے سامنے یہ درس دیا کر تاکہ ان کے دل میں حضور کی محبت گھر کر جائے۔ پھر کو طاقتور اتنا تھے، انگلی کا اشارہ کیا چاند کا کلیجہ چیر دیا، ڈوبے سورج کو اشارہ کیا عصر کے مقام پہ واپس پھیر دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، طاقت رسول اللہ کی۔ یہ درس دیا کرو۔ ہمارے نبی عاجز نہیں، مختار ہیں۔ فرماتے اوتی تو مفاتیحا
کل شے، اے بچوں ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز کی چابی دے دی ہے۔ مخفی چیزیں جانتے تھے۔ ابو جہل کی مٹھی میں 6 کنکریاں تھیں، اس نے کہا گر رسولی چیز تو در دستم نیہاں، اگر تو نبی اور رسول ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہے۔ میں ابو جہل ہوں، تجھے نبی نہیں مانتا، لیکن نبی کا معنی مجھے آتا ہے۔ اگر تو نبی ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور میں 6 کنکریاں ہیں۔ اب ان سے میں کون ہوں؟ 6 کنکریوں نے کیا کہا؟ لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ سفت۔ کنکریاں بھی کہنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچوں کے سامنے یہ شان بیان کر، کہو میرے نبی اتنا کمال کے مالک تھے۔ یہودی نے کہا اگر یہ درخت آپ کے پاس چلا ہے تو میں پڑھ لوں گا کلمہ، آپ نبی ہیں۔ فرمایا میں کیوں بلاؤں، تو میرا پیغام پہنچا دے، دیکھ آتا یا نہیں آتا۔ یہودی نے پیغام پہنچایا، درخت نے ادھر ادھر جھکا 4 طرف، جب جڑیں کٹ گئیں، مدنی کی بارگاہ میں وہی جاتا ہے جس کی جڑیں کٹ جائیں، پیچھے تعلق نہ رکھے۔ اگر جڑوں میں پھنسا ہوا ہے، جڑوں کو چھوڑے، اولاد کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، دل مدینے والے کو دے اور کہے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جسم یہاں رہتا ہے، ان کا دل مدینے میں رہتا ہے۔ درخت آیا سجدہ کرتے ہوئے، امام بوصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ، سجدے کرتے ہوئے درخت حاضر ہوئے۔ یہودی نے کہا بلانے کا کیا مقام، یہودی ہوں مگر ضدی نہیں، میں آپ کی طاقت کو مانتا ہوں۔ آپ کے پیغام پہ بھی درخت آ گیا۔ بچوں اور بچوں کے سامنے یہ درس دیا کرو تاکہ تمہارے اولاد کے دل میں نبی کی محبت گھر کر جائے۔ شان بیان کرو، حسن و جمال بیان کرو، کمالات بیان کرو، حضور کی طاقت بیان کرو، اختیار بیان فرماؤ۔ حضور نے فرمایا لاؤ شے تو، اگر میں چاہوں تو میرے چہرے میں اتنا کمال ہے، اگر میں چاہوں لب بھی نہ ہلاؤں، زبان کو جنبش نہ دوں، دل میں چاہت پیدا کروں، لسارت مایا جبال الذہب، عرب کے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ حدیثیں بیان کرو، نبی کی طاقت بیان کرو۔ اللہ نے نبی کو نوازا ہے، نبی نے شان لی ہے۔ مسلمان مرد و خواتین نبی کی شان کو مانتے ہیں، بچوں کو شان سناتے ہیں تاکہ نبی کی محبت دل میں گھر کر جائے۔ اللہ کی قسم جب تک نبی کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ روح ایمان مغز قرآن، علامہ اقبال، روح ایمان مغز قرآن جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ شراب عشق احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کھجور کا خشک تنا رویا میرے نبی کی محبت میں، منبر سے اترے سینے سے لگایا۔ خیبر کا گدھا حضور کی محبت میں رویا، مدینے سے چلے، خیبر میں پہنچے، گدھے کو مدینے لے آئے۔ جانور روتے حضور کی محبت میں، کھجور کے خشک تنے روتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا نہ روئے وہ کھجور کے خشک تنے سے بھی برا ہے، پتھر سے بھی برا ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد ہیں اعلان نبوت سے پہلے جب حضور ان پہاڑوں سے گزرتے تھے، وہ پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے خدا کی قسم، جب تک میری محبت تمہیں ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان اسے ملے گا ہر چیز کی محبت کم ہو، مال اسباب کی محبت کم ہو، مال اسباب کی محبت کم ہو، رشتہ دار کی محبت کم ہو، احمد مختار کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو پھر ایمان نصیب ہوگا۔
ایمان نصیب ہوگا تو تلاوت قرآن کا فائدہ ہے، پھر پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، پہلے میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ کرے قرآن کے درس بھی آباد رہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ درو بود کیل کال محمد، جہاں حضور کی تعریف ہو ایسے درس آباد رہیں، جہاں نبی کی شان بیان ہو ہمارے ایسے مدرسے آباد رہیں۔ وہ اہل سنت کے مدارس ہیں، وہ غوثیہ رضویہ ہے، یہ ایسے مدارس ہیں جہاں عشق رسول بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ اللہ ایسے مدرسوں کو آباد رکھے، معاونین کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہم بھی روئیں حضور کی محبت میں، ہم بھی کعبے کی طرف منہ کر کے روئیں، ہم بھی مدینے کی طرف منہ کر کے روئیں اور عرض کریں اب نزع کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی۔ ہر دل کی دھڑکن ہو حضور میرا آخری وقت ہے، آپ دیدار کرا دیں، کلمہ پڑھا دیں، میرا مرنا آسان ہو جائے گا۔ جانور قریب ہو رہے ہیں، پتھر قریب ہو رہے ہیں، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے اس کو ہم سے محبت ہے، ہمیں پہاڑ سے محبت ہے۔ پہاڑ نبی سے محبت کریں، پتھر نبی سے محبت کریں، درخت نبی سے محبت کریں، جانور نبی سے محبت کریں۔ انسان نہ کرے، کلمہ گو نہ کرے، نبی پہ تنقید کرے، اس کے قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے عشق رسول پیدا کرو، پھر قرآن پڑھو۔ ایک گزشتہ دنوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر جنتی دروازے پر ہنگامے کی صورت کئی مسلمان شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، جن اس واقعہ کو دلیل بنا کر بھولے بالے سنیوں کو بعض نام نہاد تبلیغی جماعت والے اور وہابی اہل حدیث نجدی اس طرح ورغلاتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ہوا تمہارے بابا بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے اور تم جب کا کیوں نقصان ہوا؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بیشتی دروازے کا ثبوت فرما، ثبوت دیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ ہماری اپنی نالے کی کم ظرفی، بے صبری کہ ہم میں نظم و ضبط نہیں۔ شامات اعمال ہماری الزام دے بابا فرید پہ، اگر پاک پتن شریف میں دھکم پیل میں کو جانیں چلی گئیں تو عرب شریف میں مینا شریف ہے، تو شیطان کو کنکری مارنے کے وقت کتنی جانیں چلی گئیں؟ تو ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی فقیر وہاں تھا، 10 ذی الحج والے دن جمرۃ العقبہ پہ نیچے بھی لاشیں تھیں، اوپر بھی لاشیں تھیں۔ اگر یہاں بابا نہیں بچا سکا تو وہاں خدا نے کیوں نہیں بچایا؟ اگر کہو کہ خدا مکلف نہیں تو بابا بھی مکلف نہیں۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرہند شریف سے ایک حجام پاک پتن شریف کے لیے تیار ہوا۔ شیخ احمد سرندی مدلف ثانی نے فرمایا حجام میری حجامت بنا لے پھر پاک پتن جانا۔ اس نے کہا احرام باندھ چکا ہوں پاک پتن جانے کا، اب کمائی اور پیسے کے لیے رک جاؤں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا اچھا نہیں رکتا میری حجامت کے لیے، میرا خط لے جانا، بابا فرید کے دروازے کے باہر مسجد اولیاء چھوٹی مسجد ہے، اس میں فلاں شکل و صورت کے ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے، ان کو میرا خط دے دینا، پھر وہ جواب دیں، جو جواب بھی دیں وہ خط ان کا مجھے آ کے دینا۔ سرہند شریف سے حجام نئی صاحب خط لے کے آئے، مسجد اولیاء میں اسی شکل و صورت وضع قطع جو مجد الثانی نے بیان کی تھی، ایک بزرگ بیٹھے تھے، خط دیا، انہوں نے پڑھا، پڑھ کے ہنسنے لگ گئے۔ فرمایا جب جانا میرے سے جواب لے کے جانا۔ جب رہا واپس آنے لگا، حضور آپ جواب دیں۔ آپ نے جواب لکھا، کہا یہ
مدرسانی شیخ احمد سرہندی کو دے دینا. مزے کی بات ہے، لکھنے والا تھانوی ہے، یہ خط ان کو دے دینا. جب وہاں سرہند میں آیا، مجد صاحب نے پڑھا تو یہ ہنسنے لگ گئے. حجام نے پوچھا تمہارا خط میں نے ان کو دیا، وہ بزرگ پڑھ کے ہنسنے لگے. ان کا خط تمہارے پاس آیا، تم پڑھ کے ہنسنے لگے. تم نے کیا لکھا تھا، انہوں نے کیا لکھا، وہ کون تھے؟ تو مجدد صاحب نے فرمایا جن کو میں نے خط لکھا وہ بابا فرید تھے. وہ مزار سے باہر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو یہ خط لکھا کہ تیروس کے موقع پہ یہ ڈھول باجے ہیں، میلے ہیں، قسم و قسم کی غیر شرعی باتیں ہو رہی ہیں، تم نہیں روکتے ان کو. تو میں نے ان کو یہ لکھا. انہوں نے مجھے لکھا جب تک میں دنیا میں تھا نبی کے دین کے جھنڈے بلند کیے، شریعت کی بات سکھاتا رہا. جب میں وفات پا چکا اب میں مکلف نہیں رہا، اب میرے ذمہ تبلیغ ضروری نہیں، اب شریعت سکھاؤں یہ میرے ضروری نہیں، میں مکلف نہیں رہا. تو میرے دروازے پہ اگر پاک پتن میں آ کے کچھ لوگ غیر شرعی باتیں کرتے ہیں، نہیں مانتے حق کو، تو زندہ بیٹھا ہے. تو نے حجام کو کہا میری حجامت بنا کے جا، اس نے تیری حجامت نہیں بنائی. تو دنیا میں زندہ ہے. جب حجام نے تیری بات نہیں مانی تو مزار والے بابا کی بات کوئی نہ مانے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو پتا چلا یہ رازدان راز جانتے ہیں. حضور اگر یہاں فوتگی ہوئی ہے تو مینا میں بھی فوت ہوتے ہیں، تو خدا پہ الزام دو گے؟ نہ خدا پہ الزام ہے نہ خدا والوں پہ الزام ہے. یہ بالکل اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کم ظرفی ہے، ہماری بے اصولی ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم جلد باز ہیں کہ ہم پہلے کام کریں، یہ کام پہلے ہم کریں. اگر مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ دھکم دھکا نہ ہو، یہ چیزیں پیش نہ آئیں. غلطی ہماری بابا فرید کے کھاتے میں نہ ڈالو، مینا میں غلطی ہماری اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالو. باقی رہا بہشتی دروازہ. پہلے یہ بات سنو کہ نبی کریم کی زیارت صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی حضور کو دیکھنے والے ہیں کچھ مرد کچھ خواتین، نبی کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں. جب نہیں ہوں گے قیامت آ جائے گی. یہ ٹھیک ہے پہلے زیادہ دیکھنے والے تھے اب کم ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہیں جو نبی کریم کو نیند میں دیکھتے ہیں. حضور ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں. کیا نبی کو نیند میں دیکھنا برحق ہے یا شیطان متمثل ہو جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقط رآنی، جس نے مجھے نیند میں دیکھا یقین کرے اس نے مجھے دیکھا. شیطان میری شکل و صورت نہیں بن سکتا، نیند میں مغالطہ نہیں دیکھ سکتا. نبی کے دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں، پہلے زمانے میں زیادہ تھے. اور جس کو حضور نیند میں زیارت کرائیں، آگے حدیث سنیے صحیح بخاری سے، من رآنی فی المنام فاسا یرانی فی الیقظہ، جو مجھے نیند میں دیکھے گا مرنے سے پہلے جاگتے مجھے دیکھے گا. یہ حضور کا وعدہ ہے. اس لیے آل سنت کے اولیاء کئی ایسے گزرے ہیں جو جاگتے حضور کی زیارت کرتے رہے. ہمارے امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں اذا نظرت اذا سمعت فانک قولا طیبا واذا نظرت فما ارى الا کا. میں ابو حنیفہ جب کان لگا کے سنتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتُ جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں ما ارا مجھے کوئی نظر نہیں آتا آپ ہی نظر آتے ہیں. شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ الحاوی الفتاوی، امام سیوطی تفسیر روح المعانی، علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں مجھے 40 سال
40 سال ایسے گزرے ہیں کہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، میں ہر وقت حضور کو دیکھتا ہوں۔ لا حجب عنی رسول اللہ ثم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین، پل جھپکنے کے برابر اگر میں نبی کے چہرے کو نہ دیکھوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ جانوں۔ ایسے کامل مومن گزرے ہیں جو جاگتے ہوئے ہر وقت تیرے دل کو روشن کروں، دل کا موتی اترے۔ جی ہاں، اشارہ کیا اسے، فرمایا تیرا دل کھل گیا۔ اب دیکھ بیشتی دروازہ عبور نہیں کیا، قطار میں کھڑے ہیں، دیکھیے کیا ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی ریچھ ہے۔ فرمایا جیسی طبیعت تھی، جیسے گناہ تھے، ویسے ان کی شکلیں ہیں جو دروازہ نہیں گزرے۔ اب جو بیشتی دروازہ گزر کے جا رہے ہیں ان کو دیکھ۔ فرمایا گدھا تو انسان بن گیا، ریچھ تھا تو انسان بن گیا۔ تو پیر میری شاثن مولانا اور بابا کا دروازہ کیا کرے، کتوں کو انسان بنا رہا ہے، ریچھوں کو انسان بنا رہا ہے، اب تو دیکھ رہے ہو۔ پھر مولانا کو یقین ہوا، پھر ضدی مولانا بھی بیشتی دروازہ گزرے۔ بالا اولیاء کی مہریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے نبی کی زبان سے سنا، نبی کا فرمان برحق ہے، بیشتی دروازہ برحق ہے۔ یہ ایک پرچی کا جواب۔ 6، 7، 8 اپریل کو پشاور شہر میں 150 سالہ جشن خدمات دارالعلوم دیوبند منایا گیا۔ سنی حضرات جب دل مقرر کر 11ویں یا 12ویں کا فاتحہ یا پروگرام کرتے ہیں تو یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا کسی صحابی نے یہ پروگرام کیا تھا؟ جی ہم اگر دن مقرر کریں تو بتی بن جاتے ہیں، وہ مقرر کریں تو حلال ہے، ان کے لیے اور شریعت ہے، ہمارے اور شریعت ہے۔ ایک صاحب شادی شدہ انسان، میں دیکھا نیا مدرسہ کھلا سلفیہ، بڑا حدیث کا دورہ ہے۔ اس نے کہا میں بھی دین سیکھ کے ہوں، دین سیکھنے کے لیے گیا۔ ریالوں کا زور تھا، ڈالروں کا زور تھا، 40 لاکھ کا مینار، 80 لاکھ کا مینار، غیر ملکی ایڈ۔ 3 مہینے رہا، چھٹی ملی، گھر آیا۔ آگے دن 11 کا گزر رہا تھا، 10 کا دن گزرا، 11 کی رات رفیق حیات کو دیکھا، وہ 11ویں پکا لی۔ اب تو زبان بھی تبدیل ہو گئی، کہ لگا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 11ویں کا چاول ہے، 11ویں کی شیرنی ہے، 11ویں کی کھیر ہے۔ اس نے کہا یہ حرام ہے۔ میں 3 مہینے پڑھ کے آیا، مجھے استادوں نے بتایا۔ اس نے کہا تو بھی کھاتا رہا، تیرا ابو بھی کھاتا رہا، تیرا دادا بھی کھاتا رہا، 11ویں کی کھیر کھاتے رہے، کہ ابو جاہل تھا، دادا اجہل تھا، دین اب میں نے سیکھا۔ ہمارے استاد بھی کہتے ہیں یہ سال ثواب برحق ہے، طعام و کلام کا ثواب پہنچتا ہے، مگر دن مقرر کر کے کرو تو حرام ہو جاتا ہے۔ لات ماری، کھیر ساری بہہ گئی، دودھ گیا، چاول گئے، چینی گئی۔ رفیق حیات محترمہ اٹھی، میں کہا پتہ نہیں میرے خامند کو کیا ہو گیا، 3 مہینے میں اتنا انقلاب آ گیا۔ پہلے تو سب کچھ کھاتا رہا، اب کہتا تاریخ مقرر کرنے سے یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس نے برقع اٹھایا، سر پہ رکھا، چلتی بنی۔ یہ حیران ہو گیا، 3 مہینے کے بعد چھٹی لی، گھر میں آیا، بیوی روٹھ کے جا رہی ہے، میرے لیے تو قیامت قائم ہو گئی، میں نے کیا کیا؟ اب بیوی سے کہتا ہے کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا تو نے فتویٰ دیا، میں اس پہ عمل کر رہی ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہ تو نے نہیں فرمایا کہ تاریخ مقرر کی جائے،
تو چیز حرام ہو جاتی ہے۔ جب تیری میری شادی ہوئی تھی تو تاریخ مقرر ہوئی تھی، کارڈ چھپے تھے، تاریخ مقرر کرنے سے اگر 11ویں حرام ہے تو میں بھی تجھ پہ حرام ہوں، اب حلال کھایا کرو۔ اس نے کہا ہو استادوں نے تباہی مچا دی، 11ویں بھی حلال ہے، تو بھی حلال ہے۔ تو تاریخیں مقرر ہوتی ہیں حضور، جلسوں کی تاریخیں مقرر ہوتی ہیں، شادی کی تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ تو تاریخ مقرر کرنے سے اگر چیز حرام ہوتی ہے تو بیوی بھی حرام ہو جائے گی۔ پھر حلال خوروں کو چاہیے کہ تاریخ مقرر کیے بغیر ویسے کسی کو ہاتھ ماریں، اگر اعلان کریں گے تاریخ مقرر کریں گے پھر تو حرام ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تاریخ مقرر کرنا اس لیے کہ ان کی روحانیت سے زیادہ فیض ملتا ہے جب ان کا وصال ہو، اس دن ختم دلایا جائے۔ آج کل جگہ جگہ پر ان گاڑیوں میں اور ہر مقام پر لگے جا رہے ہیں صرف یا اللہ مدد، اور میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بعض جگہ یوں دیکھا یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یہ کیسا آیت حدیث کا ترجمہ ہے؟ جنہوں نے لکھا ان سے جا کے پوچھو، میں نے تو نہیں لکھا۔ میں کہتا ہوں ذاتی طور پہ صرف اللہ مددگار ہے، اپنی طاقت سے فقط اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں۔ قاری بشیر احمد صاحب نے ابھی تلاوت میں یاد پڑھی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں بھی مددگار ہوں، جبریل بھی مددگار ہیں، اولیاء بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں۔ قرآن میں تو مددگاروں کی فہرست موجود ہے۔ ابھی قاری بشیر احمد سے تلاوت میں یہ آیت بھی آئی تھی، تو معلوم ہوا جو کہتا ہے صرف اللہ مدد کرتا ہے، نبی ولی مدد نہیں کرتے، شرک ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا باغی ہے۔ قرآن میں موجود ہے اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، اولیاء بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں۔ 26واں پارہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھر جا کے قرآن دیکھ لینا، سورت محمد پڑھ لینا، اس میں یہ آیت موجود ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم کہتے فقط اللہ مددگار ہے، اللہ بندوں سے کہتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جو انبیاء اولیاء کی مدد کو شرک کہتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، ایمان سے فارغ ہے۔ ایسے شخص کو قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن میں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتی، اللہ بندوں سے کیوں مدد مانگ رہا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ یہ آخری پرچی نہیں، کچھ پرچہ ہے۔ علامہ مفتی محمد منظور احمد فیضی صاحب فقیر 2 مدرسوں میں خدمت کرتے، قرآن حدیث پڑھاتے۔ میں کوئی شعلہ باز مقرر نہیں، ترنم وال سے شعر نہیں پڑھتا، میں سادہ زبان سے قرآن حدیث کے موتی پیش کرتا ہوں۔ آپ کی گراں قدر بلند پایا عظیم الشان شاہکار کتاب مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خصائص مصطفیٰ، یہ میری دوسری کتاب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی زیور، خواتین کے لیے روحانی زیور، مستورات کے لیے روحانی زیور، چاندی کے زیور نہ، سونے کے زیور نہ، روحانی زیور، قرآن حدیث ہیں، روحانی زیور، عورتوں کے لیے انمول تحفہ۔ ان کا جامع تعارف کرا دیں، باہر اسٹال پر دستیاب ہیں، اسٹال لگا ہوا ہے، تینوں کتابیں
کراچی میں چھپی اور تقسیم ہو رہی ہیں۔ مقام رسول میں کیا ہے؟ 1400 سال کی اسلامی تاریخ، محدث، مفسر، مورخ، قرآن و حدیث سے نبی کی شان بیان کی گئی۔ عشق رسول کا باب ہے، چھلکتے جام پئیں، نبی کی تعریف پڑھیں، آنسو بہائیں۔ اگر دل میں کرنٹ آ جائے تو مجھ گناہ گار کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ عشق رسول پہ کرے، دیدار رسول میں کرے۔ حضور خود کما پڑھا۔ مقام رسول آپ کو 14 الماریوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ ہر تفسیر اس میں موجود ہے، حدیثیں جمع ہیں، ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، اس سے کئی جلدیں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ بڑا علمی شاہکار ہے، میری عمر کی پونجی ہے، میری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کی تصدیق پہ میرے نبی نے مہر لگائی۔ مقام رسول کا تعارف یہ ہے۔ خصائص مصطفیٰ کیا ہیں؟ امتیازی شان جو میرے نبی کو ملی اور کسی نبی کو نہ ملی، وہ خصائص مصطفیٰ میں، یہ میں نے حرم پاک میں لکھی، حرم پاک میں لکھی، مکہ مکرمہ میں لکھی، ایک دن میں لکھی۔ یہ خصائص مصطفیٰ عام فام کتاب ہے، ہر بچہ بچی، خواتین و حضرات پڑھیں کہ نبی کی کیا شان ہے، اللہ نے کون کون سی خصوصیات آپ کو عطا فرمائیں۔ یہ کتاب اس اسٹال پہ موجود ہے، ضرور حاصل کریں، علمی ذخیرہ ہے، نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ روحانی زیور میں کیا ہے؟ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 بنیادیں اسلام کی، 5 کی تفصیل روحانی زیور میں ہے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل روحانی زیور میں ہیں، غسل کے مسائل روحانی زیور میں ہیں، وضو کے مسائل روحانی زیور میں ہیں، نماز کے فرض کتنے، واجبات کتنے، سنتیں کتنی، یہ روحانی زیور میں ہیں۔ آپ کے کراچی میں یہ کتابیں چھپ رہی ہے، آپ ضرور حاصل کریں، علمی ذخیرہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ گناہوں کو معاف کرے، نبی پاک کی تہجد والے سجدوں کا صدقہ۔ یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آہ سحرگاہی کا صدقہ۔ یا اللہ، حضور کی دعاؤں کا صدقہ، میرے گناہ بھی معاف کر۔ خواتین و حضرات اگر گناہ ہوں تو زلف رسول کا واسطہ سب کو معافی دے، گناہوں سے بچا، استقامت علی شریعت نصیب فرما۔ میرا اور خواتین و حضرات کا خاتمہ ایمان پہ کر، بلا حساب بخش۔ تو نے حساب کیا، ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ 2 کام تو نے مفت کیے، پیدا بھی تو نے مفت کیا، روزی بھی تو نے مفت دی، ایک کام اور مفت میں کر دے، بلا حساب بخش دے، مفت میں بخش دے۔ یا اللہ، اگر تو ہمارا رگڑا نکالے ہم تباہ ہو جائیں گے، تیرا نبی مغموم ہوگا، شیطان خوش ہو جائے گا کہ گناہ بھی کرائے پھر عذاب بھی ہو رہا ہے۔ اگر تو ہمیں بخش دے، آج رات بخش کے دیکھ، اگر تو ہمیں بخش دے تو تیرا نبی خوش ہو جائے گا، شیطان دشمن غمگین ہوگا، ہم نجات پا جائیں گے۔ ہم تیرے حق میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ تو شیطان کو خوش کرے اور محبوب کو مغموم کرے، نہ تو مدینے والے کو خوش کرے گا، شیطان لعنتی کو مغموم کرے گا۔ ہمیں بلا حساب بخش دے، ہمیں معافی دے دے، زلف رسول کا صدقہ معافی دے دے، نبی کے آنسوں کا صدقہ معافی دے دے، غوث الاعظم کا صدقہ معافی دے دے، صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر کی عدالت کا صدقہ، عثمان کی سخاوت کا صدقہ، علی کی شجاعت کا صدقہ، حسنین کی شہادت کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، شہداء احد و بدر و حنین کا صدقہ، نبی کے نواسے کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کا صدقہ، تطہیر والی چادر کا صدقہ، سیدہ زینب کے امتحانوں کا صدقہ، بلا حساب بخش دے۔ داتا حجویری کا صدقہ، خواجہ اجمیری کا صدقہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کا صدقہ، خواجہ اویس کرنی کا صدقہ،
اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ، اپنے قرآن کا صدقہ، کلام الہی کا صدقہ مجھے بھی معافی دے، حاضرین کے گناہ معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔